السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کو سلام کرتا ہوں۔ جیسا کہ ریسنٹلی ہم نے ٹاپک پڑھا تھا، یعنی کہ شروع سے ہم نے محمود غزنوی کو پڑھا تھا، اس کے بعد شہاب کو پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے دلی سلطنت کو پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے لودھی سلطنت کو پڑھا تھا اور مغلیہ سلطنت کو پڑھا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ وہ تو ہماری سلائڈس اور ہمارے لیکچر جاری ہیں، تو اس کے ساتھ میں نے سوچا کہ اسلامیت کا بھی بڑا امپورٹنٹ پی پی ایس سی میں پورشن ہوتا ہے، جس کے میکسیمم منیمم 10 سوال 9 سوال 10 سوال آتے ہی ہیں، اور یہ چیزیں مسٹ ہیں جو آتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جلد از جلد میں اردو کو بھی شروع کروں گا، اور اس کے ساتھ جی کے جو ورلڈ ہسٹری ہے وہ تو آپ سمجھیں پی پی ایس سی کی ایک بیک بون ہے، وہ تو بہت زیادہ کویسچن آتے ہیں، وہ بھی ہم اس طرح شروع کریں گے کہ اس کی بھی ڈیپلی اسٹڈی کریں گے۔ تو آج اسلامیت سے میں یعنی کہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے نا ایک سوال اٹھاتا ہوں پنجاب پبلک سروس کمیشن سے، پھر اس کی میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کی وضاحت لکھتا ہوں۔ تو کوشش کریں اس کے آپ نوٹس بنائیں، جتنے آپ نوٹس بنائیں گے یہ چیزیں آپ سنیں بھی صحیح، اور اس سلائڈ سے نوٹس بھی بنائیں، تو یہ آپ کے لیے کافی حد تک نہیں سمجھے 90% تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ چلو اب ٹائم ضائع کیے اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں، کہ اس لیکچر تھا کہ اسلام سے پہلے عرب کی آبادی جو تھی وہ کس مذہب کو زیادہ مانتی تھی، وہ کس مذہب کے ساتھ منسلک تھی؟ بت پرستی۔ اب اس کے نیچے دیکھیں میں نے نوٹ لکھا ہے، تھوڑی سی وضاحت لکھی ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ وضاحت ہے۔ فرسٹ آف آل دیکھنا ہے کہ بت پرستی کا جو آغاز ہوا ہے یا بت پرستی کی ابتدا ہوئی ہے نا، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی، جس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ دنیا کا سب سے اولڈسٹ مذہب وہ ہندوازم ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی کہ چائنیز، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چائنیز حضرت عیسیٰ سے یا آل راؤنڈ حضرت عیسیٰ کے درمیان ہی یہ شروع ہوا تھا، چین کے ایک علاقہ ہے لوہان سے، چائنیز مذہب۔ سب سے بڑے مذہب کی بات کریں تو عیسائیت ہے، اور دوسرا مذہب اسلام ہے، اور تیسرا مذہب جو ہے وہ دنیا کا ہندوازم ہے، اور ہندو سب سے زیادہ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کا نام نیپال ہے، اور ہندو کا سب سے مقدس ترین شہر جو ہے وہ بنارس ہے۔ اس وقت کعبہ کی بات کریں، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کے مختلف نام تھے، اور مختلف قبائل کے بت ہوتے تھے جن کا نام لات منات اور عزا تھا۔ یہ تو تھوڑی سی اس کی وضاحت کی۔ نیکسٹ چلتے ہیں کہ ہندو کس جانور کو مقدس ترین سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ گائے کو ماں بھی سمجھتے ہیں، گائے کو۔ نوٹ، اگر ہم ہندوستان میں ہندوازم کی بات کریں تو وہ 1700 قبل یعنی حضرت عیسیٰ سے 1700 سال پہلے شروع ہو گیا تھا، اور ہندوستان کے ٹوٹل ہندو تھے وہ ساؤتھ روس سے یہاں آئے تھے ہندوستان، یعنی جنوبی روس کے علاقے سے۔ ہندو کی مجموعہ کتاب جو ہے وہ وید ہے، جو 1700 یعنی حضرت عیسیٰ سے 1700 سال پہلے رائٹ کی گئی تھی۔ اور ہندو کی مذہبی کتاب جو ہے، یہاں تھوڑا سا مقدس کتاب اور ہندو کی مذہبی کتاب جو ہے وہ گیتا ہے، جس کو وہ مذہب کے نام سے پڑھتے ہیں، جس طرح ہمارے لیے قرآن مجید ہے۔ ہندوازم میں قانون کی کتابیں جو ہیں وہ دھرم ستر اور دھرم شاستر جو ہیں ان کی قانونی کتابیں ہیں، جو ان کے مذہب کے قانون لا اینڈ فالو وہ کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کویسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، بدھ مت کے بانی کا نام کیا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ گوتم بدھ، اور اس کا گوتم بدھ جو تھا نا بدھ مت کا بانی تھا۔ نوٹ، گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھا تھا، اور یہ بدھ مت مذہب کا بانی ہے، یہ تھا۔ اشوک کو بدھ مت کا بدھ ثانی کہا جاتا ہے۔ جین مت کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کا تصور جو ہے نا وہ عقیدہ توحید پر ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس 3،
سکھ مذہب کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ بابا گرو نانک، ہمارے ہی پاکستان میں ان کی یعنی کہ ان کی قبر ہے۔ نوٹ: بابا گرو نانک پاکستان کے صوبے ضلع شیخوپورہ میں پیدا ہوئے، اور نانک صاحب جو پیدا ہوئے 15 اپریل 1469 کو پیدا ہوئے، اور ان کا گردوارہ جو ہے وہ ضلع ننکانہ صاحب کے میں ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، خانیوال کے ساتھ ساتھ یہ ضلع بنا تھا۔ اب ہمارے پاس کویسچن نمبر 4 ہے، اسلام سے پہلے ایرانیوں کا مذہب کون سا تھا؟ آگ کا، زرتشت آگ کو کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے ایرانی آگ کی پوجا کرتے تھے، اور زرتشت کے بانی کا نام، یہ تھوڑی سی ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے، زور روسٹ تھا، اور آج کے اس زرتشت مذہب کی جدید شکل جو ہے وہ پارسی مذہب ہے۔ اس مذہب میں شراب پینا بھی حرام تھا، اور ان کا 9 روز مذہبی تہوار جو پارسیوں کا ہے جیسے ہماری عید وغیرہ ہوتی ہے۔ 5 کویسچن ہے، عبرانی میں لفظ اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندہ۔ نوٹ لکھتے ہیں، یہودی حضرت یعقوب کے بیٹے کی اولاد ہے جس کا نام یہودا تھا، اور اسلام کے بعد جس مذہب کے اندر توحید کا تصور پایا جاتا ہے نا، وہ یہودیت ہے۔ یہودی مذہب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانا جاتا ہے۔ یہودیت جو ہے مذہب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور یہ یہاں تک اس کی ڈیٹیل تھی۔ چلیں نیکسٹ کویسچن، حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12۔ نوٹ چلتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش یروشلم میں ہے۔ حضرت عیسیٰ پر اتاری جانے والی کتاب بائبل، جس کو انجیل کہا جاتا ہے، جس کا مطلب خوشخبری ہے۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے، ماں کا نام حضرت مریم ہے، اور حضرت آدم کی طرح یہ اللہ کے واحد نبی ہیں جن کا باپ نہیں ہے۔ جدید عیسائیت کے بانی کو سینٹ پال کہا جاتا ہے۔ عیسائیت کے مذہب کے پیروکار تثلیث کے قائل ہیں، جس کا مطلب 3 خدائیں، باپ، بیٹا اور مقدس روح۔ مقدس روح جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کا نام؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم عربی زبان کا لفظ ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم کی جو یعنی کہ تخلیق کی انکاری ہوا وہ ابلیس تھا۔ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے نا امیدی کے، اس کا نام عزازیل تھا۔ یہ ایک فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا۔ حضرت آدم کا ذکر سورۃ الاعراف میں آیا ہے۔ حضرت آدم کو جمعے کے دن تخلیق کیا گیا ہے۔ حضرت آدم کا پہلا قدم سری لنکا میں ہے، جو کوہ آدم، پیک آف آدم بھی وہیں ہے سری لنکا میں۔ سری لنکا کے کیپٹل کا نام کولمبو ہے، اور کرنسی کا نام روپیہ ہے۔ حضرت آدم کی جو قبر مبارک ہے وہ سعودی عرب میں ہے، اور ابو البشر آپ کا لقب ہے۔ صفی اللہ بھی حضرت آدم کا لقب ہے۔ حضرت آدم کی بیوی کا نام ہوا ہے، جو دنیا کی پہلی خاتون ہے۔ آدم کے معنی گندمی رنگت والا۔ حضرت آدم کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار آیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ کے دوسرے نبی حضرت شیس ہیں۔ حضرت شیس کی پیدائش سے وقت جب حضرت آدم کی عمر جو تھی 130 سال تھی۔ شیس کا مطلب ہوتا ہے عطیہ خداوندی۔ آپ کی قوم مصر میں آباد تھی۔ مصر کیپٹل آف کیرو، دنیا کا سب سے پرانا سٹی، اور یہ مصر یہ واحد کنٹری ہے جو افریقہ اینڈ ایشیا کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا دریا نیل بھی اسی مصر میں واقع ہے۔ حضرت اور آپ نے 912 سال عمر پائی۔ اب چلتے ہیں 9، حضرت شیس کی قوم کو راہ راست لانے کے لیے کون سے نبی ہے؟ حضرت ادریس۔ پہلی مرتبہ حضرت ادریس نے تمام انبیاء میں سے جس نے مائگریشن کی وہ حضرت ادریسی تھے۔ پہلی دفعہ جو رائٹ کیا حضرت ادریسی تھے۔ پہلی دفعہ جو علم فلکیات کا ابتدار کی وہ حضرت ادریسی تھے۔ حضرت ادریس زندہ ہیں اس وقت۔ جب حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ جنت میں اٹھایا تو اس وقت ان کی عمر 82 سال تھی، اور حضرت ادریس کا اخنو ان کا اصل نام ہے۔ ادریس کا مطلب درس دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 مرتبہ ہے۔ آدم ثانی کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت نوح۔
حضرت نوح کا اصل نام حضرت عبدالجبار تھا. حضرت نوح اللہ کے دوسرے رسول ہیں. حضرت نوح کو جو نبوت کا ریوارڈ ملا یا نبوت عطا کی گئی وہ 40 سال کی عمر میں ملی. شیخ الانبیاء حضرت نوح کا لقب ہے. حضرت نوح کے زمانے میں طوفان ہے تو وہ کم از کم 6 ماہ جاری رہا. کشتی کا نام ارک تھا. حضرت نوح کی کشتی کوہ جودی پر جا رکی جو ترکی میں واقع ہے. کیپٹل ترکی کا نام انقرہ ہے. ایک کرنسی کا نام لیرہ ہے. یہ واحد کنٹری ہے جو ایشیا اینڈ یورپ کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. نجیب اللہ حضرت نوح کا لقب ہے. حضرت نوح کی عمر جو تھی 950 سال تھی اور 950 سال ہی تبلیغ کی. اللہ کے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عمر پانے والے حضرت نوح ہی تھے. حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی 300 گز تھی اور حضرت نوح کی کشتی کی چوڑائی 100 گز تھی. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ابھی شروع سے کریں گے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھیں گے. اسی طرح ہم آہستہ آہستہ آگے چلتے جائیں گے اور کم از کم ہم ٹوٹل یہ معلومات جو ہیں ہم اکٹھی کر کے آپ لوگوں کے میں اپنے چینل پر کر دیا کرو. یہ سوال بہت امپورٹنٹ اہم ہے پی پی ایس سی کے لیے اور باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ ہیں. تو کوشش کریں ویڈیو بھی دیکھیں اور ان کے نوٹس بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی رہیں گے. شکریہ.